जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये कानूनी टीवी, और यूट्यूब के ऊपर ही मेरे नाम से मुनसिफ टीवी, उर्दू में लिखेंगे ना मुनसिफ टीवी, वो जी आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, पंजाब के और फेडरल के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है और बाकी इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब आपका काम हो जाएगा सेनेट में बिल मंजूर होने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो रब्ता करें, जिन्होंने आज तक कोई केस में शामिल नहीं हुए, मेन केस में, वो रब्ता करें, ये ज़रूरी है बिल्कुल। और रब्ते के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और जो ओवरसीज़ वाले दोस्त हैं जो हमारे साथ कानूनी मुशावरत करना चाहते हैं फ्री में, वो मुशावरत के लिए भी हमारे इसी नंबर पर रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0304725752, इसके ऊपर रब्ता करें और आप देखें ये दिलचस्प वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? लो जी, ताज़ा तरीन खबरें आ गई हैं और बड़ी गरम गरम बहस असम्बली में हुई है। इसहाक डार ने भी मान लिया है कि जो मुआहदा ट्रंप ने हमें दिखाया था वो मुआहदा और था 20 नुकाती, और जो हमें दिखाया था वो और है। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप के अगर मुआहदे के ऊपर हम सारे थोड़ा थोड़ा अमल करें तो काफ़ी हद तक जो है उसमें भलाई पैदा हो सकती है और फ़लस्तीन में ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है, ये उन्होंने कहा है। और इसहाक डार ने और बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जो मुआहदा हमने सऊदी अरब से की है, सर जी ये बातें सोचने वाली हैं कि जो मुआहदा हमने सऊदी अरब से किया है उस तरह के मुआहदे हमारे साथ अरबी ममालिक और नान अरबी ममालिक यानी कि इस्लामी ममालिक और भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान हमारे साथ भी मुआहदा करे। सर जी ये इज्जत फिर किसी को मिलनी होती है तो फिर ऐसे ही मिलती है, ऐसे ही मिलती है सर जी। गुड्डी बड़ी चढ़ी हुई है वाकई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का नाम बाहर जो है वो बहुत अच्छे अल्फाज से ले रहा है। यहाँ भी अगर ये यूथिये ना हो तो हर बंदा महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान आगे। महंगाई अपनी चीज़ है, पहले पाकिस्तान मुस्तहकम होगा फिर महंगाई भी कम हो जाएगी। ये जो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि जनाब बिजली का बिल है 200 यूनिट से 201 यूनिट का और है, 200 का और है, ये चीज़ें ख़त्म कराएं, महंगाई, आटा, फलाना, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। अब इतना ज़्यादा पाकिस्तान की बाहरी डिमांड बढ़ रही है तो ये चीज़ें भी हो जाएंगी। और इसहाक डार ने यह भी कहा है कि इंशाल्लाह वो दिन अनकरीब आने वाला है जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। ये सर जी ये खबर भी बड़ी अहम खबर है, इसके ऊपर तवज्जो दें कि वो क्या कह रहे हैं कि असम्बली में झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ उसमें असम्बली में उन्होंने जनाब रोला डाला है असद कैसर वगैरह ने कि जनाब आप होते कौन है हमारे पूछे बगैर ये ट्रंप से मुआहदा करने वाले। तुमसे किस बात का मुआहदा करें भाई, तुमसे किस बात की बात करें? हर बात पे तो आप कहते हैं पहले इमरान मुँह छोड़ो तो फिर साथ नाल गल करो। आपका तो जो अपोजिशन लीडर है वो भागा हुआ है, जरताज गुल भागी हुई है, आपके शिबली फराज भागा हुआ है, आपके तो सारी क़यादत ही भागी हुई है। किदे नाल गल करिए, गल किदे नाल करिए हैं? किसी के साथ बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने वाला है जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। क्या बात है, क्या शान है, अभी भी क्या शान है सर। मक्का मदीना की हिफाजत हमारे ज़िम्मे लगी है, ये थोड़ा आनर है। और ये वो यूथी मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने मस्जिद नबी में गंदे नारे लगाए थे। ये वो लोग हैं, इनसे बचो, अपने आप को बचाओ, बचाओ अपने आप को इनसे। काश ये पार्टी आई ना होती सर जी, जो इस्लाम, पाकिस्तान, इस्लामी नज़रिए की मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती।
اور اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جناب اس میں یہ مکمل طور پہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کو ایک مکمل ریاست مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ یہ اسرائیل کو نامنظور ہے، لیکن ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلسطین ایک ریاست ہے اور اس کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ جی یہ آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ جی اگلی خبر سر جی، کشمیر کمیٹی کے مذاکرات چل رہے ہیں اور انہوں نے پہلا یہ مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ تک کھولو، انٹرنیٹ تک کھول دو۔ انٹرنیٹ نہیں کھولنے کا سر جی، ہمارے پاس ساری نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کیوں بند کرتی ہے حکومت کو؟ کیا ہے یار، وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ ہنگامے شروع ہوئے ہیں لوگوں کو صحیح حقیقت بتاؤ۔ اگر آپ صحیح حقیقت نہیں نہ بتاتے، چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جناب علی پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ کھولو، ہمارے مطالبات مانو، اور کشمیر کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں امیر مقام، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف اور کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں سعد رفیق صاحب کو بھی شامل ہونا چاہیے، وہ کشمیری بھی ہیں سعد رفیق صاحب، اور وہ ایک بڑے اہم رکن ہیں مسلم لیگ نون کے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی شامل ہونا چاہیے، اس کا بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ابھی پھر خبر چل رہی ہے، ان کا وہ کیا ہے قمر، پیپلز پارٹی کا جو آج کل بنا ہوا ہے قمر، وہ انہوں نے آج پھر بائی کاٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جب تک مریم نواز معافی نہیں مانگے گی ہم بائی کاٹ جاری رکھیں گے۔ کھیڈ ود گئی ہے سر جی، گل ود گئی ہے، اور یہ ودی جا رہی ہے، گل آگے پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ زیادہ بڑھ گئی تو مسئلہ حکومت کے خاتمے کا ہو سکتا ہے، ابھی یہ ان کا بائی کاٹ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ بائی کاٹ جاری رکھیں گے۔ اور مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ پنجاب پہ پانیوں پہ ہمارا حق ہے اور ہم اسے وڈرا نہیں کریں گے، ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اس کا سر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی میرے خیال ہے کہ فیڈرل کمیٹی بنے گی، ان کی نوک جھونک اور ان کے جناب یہ بیان بازیاں یہ ساری ختم کی جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ ایک بنے گی، لیکن مریم نواز نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ بائی کاٹ جاری رکھیں گے۔ تو دونوں ایک قسم کے ڈٹ گئے ہیں، ہن انہاں دی صلح کون کرواندہ ہے؟ اے دیکھتے ہیں کہ چاچا کرواندہ ہے یا مریم دا ابا کرواندہ ہے۔ لو جی حالے اسی ایک کٹا بن رہے ساں تو ایک نواں کٹا بھی کھول گیا۔ ایمل ولی خان ANP کے سربراہ، اس کا جواب دیا ہے، اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جناب فوج کے خلاف بات کی ہے، تو اس کو طلال چودھری نے کہا ہے کہ جناب تم اتنے شیر خان نہ بنو، تم کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، مسلم لیگ کی حمایت سے آپ کو ہم نے کونسلر بنایا ہے، اب آپ مسلم لیگ کے اوپر ہی تنقید کرنا شروع ہو گئے، حکومت کے اوپر بھی۔ یاد رہے کہ ANP کی صرف ایک سیٹ ہے، یہی ایمل ولی خان کی، ان کی انہوں نے عزت افزائی کی ہے واقعی۔ تو طلال چودھری نے اس کو جناب کافی بڑا جواب دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ طلال چودھری نے کہ جناب آپ ایسی باتیں نہ کریں ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ آرام سے باتیں کریں۔ ویسے وہ ایمل ولی خان نے ایک اور معافی مانگی ہے، وہ ایک فلمی اداکار ہے بدر منیر، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو آج انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں کہ بدر منیر کے خلاف میں نے باتیں کی ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں۔ تو وہ فوت ہو گئے، آپ کو پتہ ہے بدر منیر صاحب فوت ہو گئے۔ تو صحافی نے پوچھا جی کہ آپ بدر منیر سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں بدر منیر سے مانگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ آپ فوت ہوئے سے کون معافی مانگتا ہے، آپ زندہ بندوں سے معافی مانگے جن کے دل آزاری کی ہے آپ نے۔ ویسے ایمل ولی خان آپ کو کیسا لگتا ہے جی؟ مجھے تو تھوڑا سا یہ ڈھیلا ہی لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ بتائیں ذرا، تبصرہ کر کے ضرور بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو باقی گلیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔
کبھی کبھی دوپہر کو یہ لنچ ہوتا ہے جی. یہ پیشیو نٹ چکن رائس ہے, پیشیو نٹ رائس. ٹھیک ہے, کیسا لگا؟ عوان صاحب السلام علیکم. یہ جی کیپٹل برن ہے اور یہ اولڈ سٹی ہے. یہ بہت ٹورسٹ ادھر آتے ہیں. یہ سارے جتنے ہیں یہ ٹورسٹ ہی گزر رہے ہیں. اور یہ یہاں کی نہر ہے, دیکھیں گرین پانی ہے پیچھے سے آ رہا ہے. اور یہ سامنے یہاں بیرن کے جھنڈے کا جو سائن ہے نا, وہ فلیگ, اس کو بیرے بولتے ہیں, یعنی ریچھ کا نشان ہے. بیرن ویسے ہی یہ جو ڈسٹرکٹ ہے نا, ریچھ کا نشان ہے. یہ سارے ٹورسٹ ادھر ہوتے ہی ہیں. آج ویدر دیکھیں ٹھنڈا ہے, لیکن پھر بھی ٹورسٹ. میں نے کہا میں تھوڑی گاڑی کھڑی کر کے تو تھوڑا سا میں ویڈیو بنا لوں. یہاں ریچھ ہے, میں دیکھتا ہوں اگر کوئی